بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 40 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے عکس مستوی کی تعریف اور محصورات اربع کا عکس مستوی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم عکس مستوی کی تعریف کرتے ہیں۔ عکس مستوی کہتے ہیں کہ قضیہ کی جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ، یعنی جزء اول سے مراد ہے موضوع اور جزء ثانی سے مراد ہے محمول، یعنی موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا اس شرط پر کہ ایجاب سلب اور صدق باقی رہے، یعنی اگر اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو اور اگر اصل سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ یہ ہے ایجاب سلب باقی رہنے کا معنی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ صدق بھی باقی رہے۔ صدق کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو عکس بھی سچا ہو۔ یہ ہے معنی صدق کے باقی رہنے کا۔ تو اب اس طرح قضیہ کی جزء اول کو موضوع کو محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھنا، ایجاب بھی باقی رہے، ایجاب سلب بھی باقی رہے اور صدق بھی باقی رہے، اس کو کہتے ہیں عکس مستوی۔ مثلا مثال کے طور پر جیسے کل انسان حیوان، یہ ایک قضیہ ہے، اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، اور یہ قضیہ سچا ہے کہ حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے۔ اس کا عکس مستوی آئے گا اس طرح کہ ہم انسان کو رکھے حیوان کی جگہ اور حیوان کو رکھے انسان کی جگہ، تو آئے گا بعض الحیوانی انسان۔ یہ بعض ہم نے اس لیے زائد کیا کہ اگر ہم بعض کی جگہ لفظ کل کو ہی برقرار رکھے تو پھر مطلب ہوگا کل الحیوانی انسان، کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے تمام افراد کے لیے، تو انسان کا حیوان کے تمام افراد کے لیے ثبوت تو نہیں ہے، تو اصل تو سچا ہے، عکس سچا نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم نے یہ شرط پڑھی ہے کہ اگر اصل سچا ہو تو عکس بھی سچا ہو، اس لیے ہم نے کل کی جگہ لفظ بعض کو ذکر کیا ہے۔ اب معنی یہ ہے کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے اور یہ سچا ہے، اصل سچا ہے، عکس بھی سچا ہے، اس کو کہتے ہیں عکس مستوی۔ عکس مستوی کی تعریف کے بعد اب آئیے ہم دیکھتے ہیں محصورات اربع کا عکس مستوی، کہ محصورات اربع کا عکس مستوی کیا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے محصورات اربع میں سے موجبہ کلیہ، تو موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے۔ موجبہ کلیہ کی مثال جیسے کل انسان حیوان، اور اس کا عکس مستوی آئے گا بعض الحیوانی انسان، جو کہ ابھی ہم نے یہ پیچھے عکس مستوی کی تعریف کے اندر اس کو دیکھا ہے، اس کی ہم وضاحت نہیں کرتے کیونکہ پیچھے گزر چکی ہے۔ نمبر 2 موجبہ جزیہ۔ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے۔ جیسے موجبہ جزیہ کی مثال ہے بعض الانسانی حیوان، اس کا عکس مستوی آئے گا بعض الحیوانی انسان۔ اصل یعنی بعض الانسانی حیوان، اس کا معنی ہے حیوان کا ثبوت ہے انسان کے بعض افراد کے لیے، یہ سچا ہے۔ اس کا عکس مستوی آئے گا بعض الحیوانی انسان، کہ انسان کا ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے، اصل بھی سچا ہے، عکس بھی سچا ہے۔ اور ایجاب سلب بھی برقرار ہیں، یعنی اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہے، اور موضوع کو ہم نے محمول کی جگہ اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھا، اس لیے یہ جو موجبہ جزیہ ہے یعنی بعض الانسانی حیوان، اس کا عکس مستوی آیا بعض الحیوانی انسان۔ تیسرا قضیہ ہے سالبہ کلیہ۔ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، جیسے لا شیء من الانسان بحجر، یہ سالبہ کلیہ ہے۔ اس کا معنی ہے کہ حجر کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے، اور یہ سچا ہے کہ حجر کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے۔ اس کا عکس مستوی بھی سالبہ کلیہ ہی آئے گا،
انسان کو ہم حجر کی جگہ اور حجر کو انسان کی جگہ رکھیں گے تو بن جائے گا لا شیء من الحجری بانسان. اس کا معنی ہوگا حجر کے ہر فرد سے، اور یہ بھی سچا ہے، اصل بھی سچا ہے، عکس بھی سچا ہے. اس لیے سالبہ کلیہ کا عکس مستوی وہ سالبہ کلیہ آتا ہے. چوتھا قضیہ ہے سالبہ جزیہ. تو سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا، یہ سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ سالبہ جزیہ کا جیسا کہ تعریف سے آپ کو معلوم ہے کہ سالبہ کا عکس آئے گا تو سالبہ ہی، موجبہ تو آ نہیں سکتا، سالبہ آنا ہے. اب سالبہ جزیہ کا عکس مستوی اگر ہم سالبہ جزیہ لائیں تو بعض مادوں کے اندر، یعنی ان قضایا کے اندر کہ جن قضایا کے اندر موضوع عام اور معمول خاص ہے، اس قضیے کا اگر ہم عکس مستوی سالبہ جزیہ کا سالبہ جزیہ لائیں تو وہ سچا نہیں ہوتا. آپ تعریف سے جان چکے ہیں کہ اگر اصل سچا ہو تو عکس مستوی بھی سچا ہونا چاہیے. یہ عکس مستوی کی تعریف کے اندر یہ شرط ہے. اگر اصل سچا ہو اور عکس سچا نہ ہو تو ایسا عکس درست نہیں ہو سکتا. اس لیے سالبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ جزیہ نہیں آ سکتا. اب سوال ہے کہ جب سالبہ جزیہ نہیں آ سکتا تو سالبہ کلیہ لے آؤ. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب سالبہ جزیہ سچا نہیں تو سالبہ کلیہ پھر کیسے سچا ہو سکتا ہے. مثلا ہم اس کو ایک مثال کے اندر دیکھتے ہیں. مثلا جیسے دیکھیں بعض الحیوانی لیس بانسان، یہ سالبہ جزیہ ہے. اس کے اندر دیکھیں آپ کہ حیوان یہ موضوع ہے اور یہ عام ہے، اور انسان یہ محمول ہے، یہ خاص ہے. اب اس کا معنی ہے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے. یہ اصل تو سچا ہے کہ انسان کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے، جس طرح فرس، بکر، غنم وغیرہ یہ حیوان کے افراد ہیں، لیکن انسان کی ان سے سلب ہے. اب اگر اس سالبہ جزیہ کا ہم عکس مستوی سالبہ جزیہ لائیں، وہ اس طرح کہ حیوان کو انسان کی جگہ اور انسان کو حیوان کی جگہ رکھ کر سالبہ جزیہ عکس لائیں، یعنی بعض الانسان لیس بحیوان، اس کا معنی بنے گا کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے. تو یہ عکس سچا نہیں ہے، کیونکہ حیوان کی تو انسان کے کسی فرد سے بھی سلب نہیں ہے. تو یہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ جزیہ یہ سچا نہیں. اب اگر ہم سالبہ جزیہ کی بجائے سالبہ کلیہ عکس لے آئے تو پھر وہ عکس یہ بنے گا کل لا شیء من الانسان بحیوان، کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے. تو سالبہ کلیہ بھی عکس سچا نہیں آ سکتا. سالبہ جزیہ جب سچا نہیں ہے تو کلیہ پھر تو بطریق اولا سچا نہیں ہوگا. اس لیے سالبہ جزیہ کا عکس موجبہ کلیہ جزیہ تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عکس مستوی کی یہ تعریف ہے کہ ایجاب سلب برقرار ہے، یعنی اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ، اور اگر اصل سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ. اس لیے سالبہ کا عکس آئے گا تو سالبہ ہی. اب سالبہ دو ہے، ایک سالبہ کلیہ دوسرا جزیہ. تو جب جزیہ عکس سچا نہیں تو کلیہ بھی سچا نہیں ہو سکتا. تو نہ جزیہ سچا ہے نہ کلیہ سچا ہے، جبکہ عکس کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر اصل قضیہ سچا ہو تو اس کا عکس بھی سچا ہونا چاہیے. عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آج کے سبق کے اندر ہم نے عکس مستوی کی تعریف اور محصورات اربع کے عکس مستوی کو جانا کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ کا عکس مستوی بھی موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ، اور سالبہ جزیہ کا عکس مستوی بالکل نہیں آتا. امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے. ایک آخر میں ایک سوال ہے، وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں. سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک خاص مادے کے اندر سالبہ جزیہ کا عکس مستوی اگر ہم سالبہ جزیہ لائیں یا سالبہ کلیہ لائیں تو وہ سچا نہیں ہے. باقی مادوں کے اندر تو سچا آ سکتا ہے، تو پھر سالبہ جزیہ کا باقی مادوں کے اعتبار سے عکس مستوی نکالنا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ منطق کے قواعد یہ کلیہ ہوتے ہیں. اگر ایک مادے کے اندر قاعدہ ٹوٹ جائے تو منطقی اس قاعدے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو چونکہ سالبہ جزیہ اس مخصوص اس مادے کے اندر کہ جس قضیے میں موضوع عام اور محمول خاص ہو،
اس میں جب عکس مستوی سچا نہیں آتا تو مناطقہ نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔